اس مشرکانہ ویڈیو کے نیچے آپ نے لکھا ہے کہ اقبال نے صحیح کہا تھا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آپ کی اطلاع کے لیے اقبال صاحب خود بھی قبر پرستی کے اتنے شیدائی تھے کہ آپ حیران ہوں گے وہ واقعہ سن کے، جو ان کا خود بیٹا جسٹس اقبال، جاوید اقبال بیان کرتا ہے کہ میرے والد صاحب نظام الدین کی مزار پر مجھے لے کے گئے جب میں دوڑنے پھرنے کے قابل ہوا، تو اس کے بعد وہاں جا کے اتنے روئے، پتہ نہیں کیوں اتنے زیادہ روئے۔ جسٹس صاحب کو یہ معلوم ہی تھا کیوں اتنے زیادہ روئے، کیونکہ وہیں تو منت مانی تھی، وہیں تو کہ بیٹا پیدا ہوگا تو جب چلنے پھرنے کے قابل ہوگا تو یہاں لے کے آؤں گا۔ کس طرح یہ قبر پرست تھا ہمارا یہ پاکستان کا منصوبے بند علامہ صاحب۔ اور اتنا مشرکانہ شعر اس نے لکھا ہے اپنے شاعری کے اندر کہ کہتا ہے قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، کہ جگر اور قلب کی قوت بن جاتا ہے نبی اس وقت، یہ مومن بہت مضبوط ہو جاتا ہے جب نبی اللہ کی ذات سے زیادہ پیارا ہو جاتا ہے۔ اور اس مشرکانہ اور کافرانہ زندیقانہ شعر کی حمایت کرتا رہا پوری زندگی یہ ڈاکٹر اسرار، یہ علامہ اقبال کا بندہ، اور کہتا رہا کہ یہ بالکل ایسا ہونا چاہیے، ایسا ممکن ہے، کیونکہ بظاہر تو نبی کو لوگوں نے دیکھا ہے، اللہ کو کس نے دیکھا ہے، تو نبی جو ہے وہ زیادہ یعنی اوپر ہے، اور اس طریقے سے نبی سے جب محبت ہوگی تو اللہ سے خود ہی ہوگی، اس انداز سے یعنی اس میں تشریح کی اس بے ایمان نے، اس مفکر نے۔ سارے یہ ایک کشتی کے مسافر ہیں، یہ مودودی ہو یا ڈاکٹر اسرار ہو، طاہر القادری ہو، کہتا ہے اکے یعنی اللہ اور نبی اکے، ایک نو جو دوجا کر جانے او کافر تے مشرک کے۔ اس طرح اس نے قافیہ ملایا اپنے دماغ کے مطابق، مشرکانہ دماغ سے۔ یہی چیز طارق جمیل اسی طریقے سے دعائیں مانگتا ہے، واسطے وسیلے کے ساتھ پکارتا ہے نبی کو۔ تو اسی طرح دیوبندیوں کا یہی حالت تھا کہ عثمانی، اس کے اوپر قاسم نانوتوی، پھر یہ محمود الحسن، شبیر احمد عثمانی، قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر شرک کا انجیکشن دیا۔ یا کا نابود یا کا نستعین کا اتنا مذاق عمران خان نے بھی نہیں اڑایا ہوگا، بہرحال اس نے بھی بہت زیادہ اڑایا ہے، لیکن پھر بھی اس کو جو بنیاد فراہم کی ہے وہ محمود الحسن نے کی ہے، اتنا بڑا عالم دیوبندیوں کا۔ کہتا ہے اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے مدد کے لیے تو یہ یا کا نعبد یا کا نستعین کے اندر آتا ہے۔ اندازہ لگائیے، ساری توحید ختم اور شرک کو بنیادیں مل گئیں کہ اللہ کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں ان کو مدد کے لیے پکارو، تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اور بھائی مانو بتاؤ پھر مشرکین مکہ کا کیا جرم تھا؟ ابراہیم علیہ السلام ہی کو تو پکارتے تھے، پیاروں کو تو پکارتے تھے، مقبول بندوں کو پکارتے تھے، اللہ نے ان کو کافر اور مشرک کہا۔ تو آج یہ یا علی مدد کے ہیں، یا رسول مدد کے ہیں، یہ مومن کیسے ہو گئے؟ یہ بالکل وہی شرک ہے، اور یہ اسی وجہ سے آج مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے، ذلت اور خواری ان کے ساتھ، ایٹم بم ہونے کے باوجود، بہترین فوج ہونے کے باوجود، دنیا کی بہترین ایجنسی انٹیلیجنس ہونے کے باوجود، ذلت اور خواری ان کے ساتھ سے ایسی چمٹا دی گئی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، اللہ کا کوڑا جو ان کے اوپر برس رہا ہے۔ للہ توبہ کرو، معافی مانگو، ایمان خالص کی طرف واپس لوٹو، ظالمو، شرک کی وجہ سے تمہارے ایمان بالکل برباد ہے، اعمال برباد ہو جائیں گے۔